اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یاد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ. یاد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ. تاریخ یہ لہر کا اجالا ہے مرتضیٰ. جو رزق بانٹتا ہے وہ فاقہ ہے مرتضیٰ. لگتا ہے جو خدا سا وہ بندہ ہے مرتضیٰ. لگتا ہے جو خدا سا وہ بندہ ہے مرتضیٰ. قانون مصطفیٰ کا نگہبان ہے. لکھا ہے جو نبی نے وہ قرآن ہے. علی محنت کا شوق اعظم ہے مرتضیٰ. محنت کا شوق اعظم ہے مرتضیٰ. بے وارثوں کا مونسو ہمدم ہے مرتضیٰ. ہر زخم لا علاج کا مرہم ہے مرتضیٰ. شعلہ غضب میں صبر میں شبنم ہے مرتضیٰ. شعلہ غضب میں صبر میں شبنم ہے مرتضیٰ. دامن زندگی جو بہاروں سے بھر گیا. جس دل میں بس گیا اسے سلمان کر گیا. پروانہ نجات ہے عشق ابو تورا. سرمایہ حیات ہے عشق ابو تورا. مومن کی کائنات ہے عشق ابو تورا. غربت کی چاند رات ہے عشق ابو تورا. غربت کی چاند رات ہے عشق ابو تورا. جو بھی غلام ہے وہ خوش نصیب میں سب تمہار ہو گیا. بعد نبی ہر ایک
عالم 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر مولا علی کو ہدیہ کیجیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. دریو ماتم حیدر کے یہ دریو ماتم حیدر کے یہ بے وارث یہ آل پیامبر کے یہ رات ہیں قیامت کی تو محشر کے یہ خوشیوں سے وداع سفر کر کے یہ خوشیوں سے وداع سفر در کے یہ 21ویں کو سایہ حق سر سے اٹھے گا. تابوت علی مومنوں کے گھر سے اٹھے گا. تابوت علی مومنوں کے گھر سے اٹھے گا. لکھا ہے لگی فرق مبارک پہ جو شمس لکھا ہے لگی فرق مبارک پہ جو شمس ملتے تھے لہو ریش پہ اور کہتے تھے قاتل کو پکڑ لائے وہیں شابر و شاب مشکل تھی بنی کانپتا تھا خوف سے مشکل تھی بنی کانپتا تھا خوف سے رحم آ گیا قاتل کے لرزنے پہ علی کو. فرمایا میرے آگے سے لے جاؤ شادی کو. جب لے چلے قاتل کو تو مولا نے یہ پوچھا. جب لے چلے قاتل کو تو مولا نے یہ پوچھا. یہ دشمن یہ شیر خدا ہو ساگے دنیا بتلا تمہیں کیا تیرا گنہگار تھا ایسا. سچ کے میں امامت کا سزاوار نہ تھا کیا. سچ کے میں امامت کا
مشرق میرے قاتل کی تو اب کھول تو لے، یہ بھی تو میرے عقدہ کشائی سے ہو آگاہ، یہ بھی تو میرے عقدہ کشائی سے ہو آگاہ۔ لوائے ید اللہ نے جلال کے بعد افسوس بندھے رسی میں سجاد کے بعد، افسوس بندھے رسی سے سجاد کے بعد، یہ واقعہ تھا مسجد کوفہ کا سراسر، یہ واقعہ تھا مسجد کوفہ کا سراسر، گھر لے چلے سبتین رسول ان کو اٹھا کر، گرد تو سے لاش کے سب شیعہ ہیں، سر پیتے بالا پسر آتے تھے برابر، سر پیتے تھے بالا پسر آتے تھے برابر، زینب پہ یتیمی کی مصیبت جو پڑے تھے، چلاتی تھی سر پہ تھے در پہ کھڑے تھے، چلاتی تھی سر پہ تھے در پہ کھڑے تھے، عباس حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ، عباس حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ، فاطمہ کی بیٹی کو دیوڑی سے ہٹاؤ، سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلا، سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلا، رہ گیروں کو آواز نہ رونے کی سنا، رہ گیروں کو آواز نہ رونے کی سنا، ایک وقت یہ تھا ایک یہ آباد کی گھڑے تھے، سر ننگے یہ زینب سرے بازار کھڑے تھے، ایک وقت یہ تھا ایک یہ آباد کی گھڑے تھے، سر ننگے یہ زینب سرے بازار کھڑے تھے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلا والفرقانه الهدى، بسم الله الرحمن الرحيم،
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ کریمہ ان خصوصی ایام میں، جن ایام کو ایام علویہ کہا جاتا ہے، جو شہادت مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے تمام دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، ان ایام میں اس اہم ترین مجلس اعزاز میں خطاب کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اور کچھ صاحبان ایمان بھی تمہارے ولی ہیں. کون؟ کیا ہر صاحب ایمان؟ نہیں. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت کرتے ہیں جب وہ رکوع کے عالم میں ہوتے ہیں، یعنی در حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں وہ اس وقت زکوٰۃ ادا کرتے ہوتے ہیں. ولایت کے حوالے سے اس اہم ترین آیہ کریمہ کا تعلق ہے، اور اس موضوع کے اوپر ایک انسان کو باقاعدہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ہر اس فرد کو جو اس منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ شمار کرتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی لمحے، کسی بھی ساعت، کسی بھی گھڑی اگر مولائے متقیان کی ولایت کا اظہار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس اپنے عمل اور اپنے قول و فعل کے ساتھ ساتھ حقیقتاً اس ولایت کے معنی کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرے جو معنی ولایت کے موجود ہیں. کوئی بھی انسان جب بھی مولائے متقیان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اور زبان پہ چند کلمات جاری کرتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فوراً کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ گواہی دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امیر المومنین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں. تو یاد رکھیے جہاں یہ چند کلمات اس کے مومن ہونے کی نشانی ہیں، وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ کس علی کو مانتا ہے، کس اللہ کا تصور کرتا ہے، کس رسول کی رسالت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی توحید کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے آثار بھی اس کے اندر نظر آئیں. اگر حضور سرور کائنات کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ رسول کی رسالت کے آثار بھی نظر آنے چاہیے، اور اگر علی کی ولایت کو مانتا ہے تو معلوم تو ہو کہ علی کا مولا ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا ہے. زبان سے اقرار کرنے کا مطلب ولایت علی کے اقرار نہیں ہے. پہلے آئیے اس منزل پر سمجھیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. کیا ولایت کسی کو بھی میسر ہو سکتی ہے یا ولایت کوئی خاص عہدہ ہے؟ تو یاد رکھیے اس آیہ کریمہ نے بہت سارے سوالوں کے جواب کو ہمیں دے دیا ہے. پہلی منزل کے اوپر یہ جواب دیا کہ ولایت ایک ایسا عہدہ ہے جس عہدے کے اوپر خود خالق پروردگار موجود ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو امام نہیں کہہ سکتا، لیکن نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. اگر وہ خبر دینے والا بن جائے گا تو کس کی خبر دے گا؟ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، تو اگر وہ پیغمبر ہے تو کس کا پیغام لے کے آنے والا ہے؟ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، تو جو آگے چلنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہوتا. اگر وہ ہوگا تو اس کا مطلب وہ زمانے اور زمان و مکان میں محدود ہونے والا ہوگا. لہٰذا وہ اس منزل پہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے. اس کا مطلب ولایت وہ عہدہ ہے کہ جو وہ خود اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے.
اور جو اس کے پاس میں ہے اس عہدے کو اس نے کس کو دیا؟ لہذا اس نے جب آیت کو شروع کیا تو کہا انما. انما کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ انما کسے کہتے ہیں؟ انما کا مطلب ہے صرف، اونلی، فقط، بس. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب جو ولایت کا اظہار ہو رہا ہے تو اس آیہ کریمہ میں جس کا بھی نام سامنے آ رہا ہے بس وہی ولی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ولایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بس اسے ہی ولی کہا جا سکتا ہے جس کو اس آیہ کریمہ کے اندر ولی کہا گیا ہے. اب کس کس کو کہا گیا؟ قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ ہی تمہارا ولی ہے. تو اگر آیت یہی تمام ہو جاتی تو ولایت اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور ولی نہ ہوتا. لیکن اس منزل کے وہ اس نے کہا وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی ولی ہے. غور کیجئے گا، یعنی کہ جہاں اس نے ولایت کو اپنے پاس میں رکھا وہیں ولایت کو اس نے اپنے بعد میں رسول کے پاس بھی بھیجا کہ دیکھو جیسے میں ولی ہوں ویسے ہی میرے بعد میرا رسول بھی ولی ہے. اور صرف یہیں تک نہیں رکھا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. دیکھو میرا رسول ہی ولی نہیں ہے بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ وہ صاحبان ایمان بھی ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کا مطلب اب اس آیہ کریمہ کی گفتگو جو وہم راکعون پر ختم ہوتی ہے تو ولایت کا مرحلہ بس 3 افراد میں محصور ہو جاتا ہے. یا ولی اللہ ہے، یا ولی رسول ہے، یا ولی ذات علی ہے. غور کیجئے گا کیوں؟ اس لیے کہ تیسری منزل کے اوپر نام علی کا نہیں آیا لیکن علی کی ایک ایسی صفت کا ذکر کیا گیا جس صفت کا بیان علی کے علاوہ کسی اور سے متعلق نظر ہی نہیں آتا. اس لیے کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ایک مرتبہ رسول نے پوچھا کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ تو رسول نے صحابہ سے پوچھ کے در حقیقت اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرایا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ علی ولی ہے تو ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ہم نے بھی زکوٰۃ دی تھی، ہم نے بھی زکوٰۃ دی تھی، ہم نے بھی زکوٰۃ دی تھی. جب میں رکوع کر رہا تھا زکوٰۃ میں بھی دے رہا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے صحابیوں سے پوچھ کے اور صحابیوں کی زبان سے علی کا نام نکلوا کے بتا دیا کہ اگر کوئی اور اس منزل پر ہوتا تو وہ بھی اس منزل پہ اوپر آ کے زکوٰۃ دیتا اور زکوٰۃ دیتا تو ولایت کا مستحق ہوتا. لیکن ہم نے اس جگہ کے اوپر کسی اور کے لیے ولایت کا ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت کا حامل ہو. اب علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ صحابہ کی گواہی ہے اور ظاہر سی بات ہے گواہی کی بڑی حیثیت ہے. ہم گواہی تے اللہ ایک ہے تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی گواہی کی اوقات ہوگی. ہم گواہی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو جیسے ہم ہیں ویسے ہماری گواہی ہوگی. تو علی کی ولایت کی سب سے بڑی کمال کی منزلت ہی یہی ہے کہ اس کے سب سے پہلے گواہ کا نام صحابی پیغمبر ہے. اصحاب رسول اللہ نے گواہی دی رسول کے سامنے. جب رسول نے مجھے بتاؤ کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو اصحاب پیغمبر نے کہا کہ ہم گواہی دیتے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اس کا مطلب ولایت علی کے پہلے گواہ کا نام صحابی پیغمبر ہے. اصحاب پیغمبر ہیں جو اس منزل کے اوپر علی کی ولایت کا گواہی دے رہے ہیں. اب اگر پوری کائنات کے اندر ہم علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں تو یہ سیرت اصحاب بھی ہے، سیرت پروردگار بھی ہے. اب کوئی سمجھنے والا سمجھے، محسوس کرنے والا محسوس کرے اور دیکھنے والا اس منزل کو دیکھے. یقین مانیے ولایت علی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. لہذا اب 3 گواہیاں اس منزل کے اوپر سامنے آئیں، 3 ولایتیں سامنے آئیں. ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول کی ولایت اور ایک علی کی ولایت. 3 ولایتیں. اب آیت ہو گئی تمام. جب آیت تمام ہو گئی تو اس کا مطلب صاف صاف طور پہ بیان کر دی گئی کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس منزل کے اوپر ایسا ہو سکے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ ولی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ولایت کو اپنے پاس رکھا، یا اپنے بعد رسول کو دیا، یا رسول کے ساتھ علی کو دیا. بس دیکھیں 3 ولایتیں ہیں، تینوں میں فرق اتنا ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ولایت ہے، اس کی اپنی ولایت ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے. اس کی ولایت اس کی اپنی ولایت ہے. اور جب ہم رسول کی ولایت کی بات کرتے ہیں اور علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں ولایتیں اللہ کی ولایتیں ہیں جو اللہ نے اپنے ان دونوں بندوں کو دی ہیں. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ بھی ہے
کہ اگر آیت میں دیکھیں گے تو لفظ ولی آیت میں صرف ایک مرتبہ آیا، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ولایت بس ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی اور ولایت نہیں ہے، اور وہی ولایت ہے جو اللہ کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، علی کے پاس بھی ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ علی کے مولا ہونے کے معنی کیا ہے، تو آیت نے یہ بات بھی واضح کر دی، علی کے مولا ہونے کے وہی معنی ہے جو رسول کے مولا ہونے کے معنی ہے، اور رسول کے مولا ہونے کے معنی وہی ہے جو اللہ کے مولا ہونے کے معنی ہے۔ اگر کوئی فرق ہو تو بتائیے، آپ محسوس کیجئے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ولی ایک مرتبہ آیا، اس کا مطلب ولی ایک ہی ہے۔ اب جس معنی میں اللہ کے لیے ہو اسی معنی میں رسول، اور جس معنی میں رسول کے لیے ہو اسی معنی میں علی، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت علی کی ولایت کا عمومی اعلان کرنا مقصود تھا تو رسول اکرم نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہنے والوں کو آگے بلایا، اور درمیان میں ایک مرتبہ نقطۂ اعتدال پہ ممبر قائم کر کے دونوں ہاتھوں کو علی کو بلند کر کے کہا، الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا، یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی علی کی ولایت کو الگ سے تصور نہ کرنا، علی کی ولایت وہی ولایت ہے جو میری ولایت ہے، اور میری ولایت کوئی الگ سے ولایت نہیں ہے، وہی ولایت ہے جو اللہ جل جلالہ کی ولایت ہے۔ لہذا صفت ولایت تینوں میں یکساں طور کے اوپر موجود ہے، ایک ہی ولایت ہے جو اللہ سے رسول اور رسول سے علی تک پہنچی ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ اب بہت توجہ کیجیے گا، میں نے عرض کیا تھا اس بات کو، اور مختلف مواقع پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ولایت کا مطلب ہے اقتدار، ولایت کا مطلب ہے حکومت، ولایت کا مطلب ہے سلطنت، ولایت کا مطلب ہے قدرت، ولایت کا مطلب ہے تمکنت۔ پوری کائنات کے اوپر اقتدار کا نام ولایت ہے۔ اللہ ولی ہے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ پوری کائنات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ پوری کائنات کے اوپر سلطنت رکھتا ہے، پوری کائنات اس کے حلقے اقتدار میں آتی ہے، کوئی ذرہ برابر بھی شے اس کے حلقے اقتدار سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو جیسے وہاں ولایت کے معنی، ویسے ولایت کے معنی ذات علی سے متعلق بھی ہے کہ پوری کائنات کے اوپر۔ اب اظہار کیسے ہو، پتہ کیسے چلے، سمجھ میں کیسے آئے؟ تو آئیے کچھ اہم باتوں کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہم جیسے انسان کبھی بھی ائمہ طاہرین یا ذات مولائے متقیان سے تقابل اور تقایس نہیں کر سکتے۔ ہمارا قیاس ان کی ذوات مقدسہ سے نہیں ہو سکتا۔ ان کی ذوات مقدسہ اور ہیں، ہماری حیثیت کچھ اور ہے، ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ان کا مزاج کچھ اور ہے۔ اب آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، میں اس بات کو وضاحت کر دوں اور گفتگو سامنے آ جائے۔ ہم ہیں جو کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی اعتبار سے مختلف صفتوں کے حامل ہوتے ہیں، تو اس کی مخالف سمت ہمارے پاس میں اور اس مخالف صفت ہمارے پاس نظر نہیں آتی۔ فرض کیجئے کوئی انسان قصاب ہے، اس کا کام گوشت کو کاٹنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اور لوگوں کو حلال رزق پہنچانا ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جانور لے کے آتا ہے، وہ فرض یہ بکری لے کے آئے گا، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے گا، قبلہ رخ رکھ کے ذبح کرے گا، اور وہ مومنین جو گوشت کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے گوشت کا انتظام کرے گا۔ وہ کام ہی یہی ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، جانور ہوتا ہے، خون بہتا ہے، سر و تن میں جدائی ہوتی ہے، گوشت کاٹتا ہے، قیمہ کرتا ہے، ہڈیاں جدا کرتا ہے۔ اب ایک خاص کیفیت دیکھیں گے اس کے اندر کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں شقاوت آ جائے گی، اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ وہ خون کو دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے نہیں ڈرتا، اس کا کام ہی خون کا بہانا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پہ کچھ لوگ وہ تو جو رحم دل ہوتے ہیں، وہ تراحم کرتے ہیں، کسی کا زخم نہیں دیکھ سکتے، کسی کا بہتا ہوا خون نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ذرا سا خون نکل آئے چکر آنے لگتے ہیں۔
کہیں زخم دیکھ لیں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہوئے گر پڑتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں رحم دلی کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کا دل بہت موم جیسا ہوتا ہے، پتھر دل نہیں ہوتا۔ لیکن جس کا دل پتھر جیسا نہیں ہوتا اس کا مزاج اور ہے، جس کا دل رحم دل والا ہوتا اس کا مزاج اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام کچھ اور ہے، اس کا کام کچھ اور ہے۔ غور کیا میں نے کہاں تک آپ کے دھانالیہ کو لے کے آیا ہوں؟ یہ ہم جیسے انسان ہیں، ہر فرد اس منزل کے اوپر ایک ہی صفت کا حامل ہوگا، یا رحم دل ہوگا تو دل سخت نہیں ہو سکتا، اور اگر دل سخت ہوگا تو دل نرم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کیا کروں، اس منزل کے اوپر جب ہم ذات علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں تو اس منزل کے اوپر اتنے زیادہ فائز دکھائے جاتے ہیں کہ جب تلوار ہاتھ میں آتی ہے تو اللہ کے جبر کا مظہر بن جاتے ہیں، اور جب رحم دلی کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ کے رحیم و کریم ہونے کا مظہر بن جایا کرتے ہیں۔ تلوار آتی ہے تو مسلسل تلوار دکھائی دیتی ہے، اور یہ تلوار نہیں آتی تو یتیموں اور بیواؤں کے اوپر رحم دکھائی دیتا ہے۔ اور کس منزل تک؟ اب ظاہر سی بات ہے میں مزید وضاحت کروں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں اور محسوس کر سکیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یہ دو الگ الگ صفتیں جو الگ الگ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور ایک انسان میں دونوں صفتیں بدرجہ اتم نہیں پائی جاتی۔ کہ اگر کوئی بہت زیادہ رحم دل ہو تو شقی القلب نہیں ہوتا، وہ دل سخت نہیں ہوتا اس کا، اور اگر بہت زیادہ دل سخت ہے تو اس کے اندر رحم دلی کا تصور پایا ہی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات پا چلنے والے بندے ہیں۔ ہم جب بھی چلتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات، ہماری فکر، ہمارا سوچنا ہماری ذات تک ہے، ہم کبھی اس کو آگے بڑھ کے کسی اور منزل تک لے کے نہیں جاتے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو فیملی کی حد تک یا خاندان کی حد تک یا مثلا وطن کی حد تک، اس سے آگے تو نہیں بڑھتے۔ ہم کما رہے ہیں تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، مثلا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ذات علی یہ کمال یہ ہے کہ یہاں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے وہ مرضی الہی کی بنیاد پر ہے۔ کمال علی یہی تو ہے کہ ہر لمحہ نظر اس کی ذات پہ رہتی ہے، یہاں اپنے اعتبار سے سوچا ہی نہیں جاتا، یہاں اپنے اعتبار سے فکر ہی نہیں کیا جاتا، یہاں اپنے اعتبار سے کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا، یہاں تو دیکھا جاتا اس کی مرضی کیا ہے۔ ہم جیسے انسان اپنے غضب کو اپنے اوپر سوار کر لیتے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ذات علی ہے کہ اگر دشمن عین حالت جنگ میں بد تہذیبی کرے اور یہ ثابت کرنا چاہے کہ دیکھو میں نے بد تہذیبی اس لیے کی تھی تاکہ علی کا غضب علی کے اوپر نمودار ہو جائے اور علی کے اوپر سوار ہو جائے، اور علی کی زندگی کے اندر یہ بات معلوم ہو جائے کہ علی ایک لمحے کے لیے صحیح مگر اپنی خواہشات کے پابند بن کے رہ جاتے ہیں، تو علی اس جگہ کے اوپر اپنے قدم کو نیچے اتار لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں یاد رکھو میری مرضی نہیں ہے، میری رضائیں اس کی رضائیں ہیں، اس کی مرضیاں میری رضا کے تحت ہے، لہذا میرا اگر کوئی قدم اٹھتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق نہیں اٹھتا، اس کی مرضی کی مطابقت کے مطابق اٹھتا ہے۔ اب کوئی کسی بھی اعتبار سوچتا رہے، کوئی کسی اعتبار سے دیکھتا رہے، یہ ذات علی کی حیثیت ہے جنہوں نے یہاں پہ اس اعتبار سے اس جہت سے دنیا کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں کہتے ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس منزل کے اوپر کوئی تصور کرے کہ یہاں اپنی مرضی کی بنیاد پر حساب سامنے ہوتا ہے۔ یہی وجہ بھی ہے گفتگو کو میں مزید وضاحت عطا کر دوں کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا مالک اشتر جیسا علی کا کمانڈر جنگ صفین کے اندر قتل کر رہا ہے، اور روایت کہتی کہ ایک منزل وہ آئی کہ کہتا ہے کہ کاش ایک اور مار دیتا تو آج علی کے برابر ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی وہی ہیں جن کے لیے خود علی کا بڑا سخت جملہ موجود ہے، جہاں کردار مالک اشتر کو علی نے اس طرح کہہ کے بیان کیا ہے کہ یہ میرے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ایسا مالک اشتر
جو تصور کر رہا ہے آج ایک اور مار دیتا تو شاید علی کی برابری کر لیتا. اب وہ علی ہی کیا جو دلوں کا احوال نہ جانتا ہو. باخبر ہو کے کہا مالک اشتر کیا سوچ رہے ہو؟ آج میری برابری کے تصور کر رہے ہو؟ خبردار، تمہارے تلوار چلانے میں اور میرے تلوار چلانے میں بڑا فرق ہے. تم جب تلوار چلاتے کچھ نہیں دیکھتے، جو سامنے آیا اسے مار ڈالا. لیکن جب علی تلوار چلاتے تو علی کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. تو جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، جو اس کا ہاتھ چلتا ہوگا تو کیا رضا الہی کے مطابق نہ چلتا ہوگا. اور پھر گویا جملوں کو پلٹ کے کہوں کہ علی نے مالک اشتر سے کہا ہے مالک اشتر تو کافروں کو مارنے والا ہے. علی کافروں کو نہیں مارتا، کل کفر کو مارنے والا ہے. کون ہے جو اس منزل کے اوپر آئے گا اور علی کا مقابلہ کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی زندگی کا ایک مرحلہ بھی علی کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے. علی وہی سوچتے ہیں جو اللہ اس منزل کے اوپر اظہار کرنا چاہتا ہے. علی کی زندگی کمال اور خوبی یہی ہے کہ علی ایک مرحلے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خواہشات کو آنے کے بعد ہی وجہ بھی ہے کہ جب مختلف صفات کمال کے جمع ہونے کے متعلق کہا جاتا ہے تو متفق علیہ لوگ کہتے ہیں، علوم نفسیات کے رکھنے والے، علوم نفسیات کے علماء کہتے ہیں کہ 3 صفتیں وہ ہیں جو کمال کی صفتیں ہیں مگر کبھی کسی کے اندر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی انسان بہت بڑا متقی ہوگا تو کبھی بہادر نہیں ہو سکتا، اور اگر بڑا بہادر ہوگا تو کبھی سخی نہیں ہو سکتا. لیکن تینوں صفتیں کمال کی صفتیں ہیں. متقی ہونا کمال کی صفت کا نام ہے. بہت بڑا عالم ہونا کمال کی صفت کا نام ہے. اور بہت بڑا سخی ہونا کمال کی صفت کا نام ہے. یہ تینوں صفتیں ممکن ہے کسی کے اندر پائی جائیں مگر کم زیادتی کے تحت مل سکتی ہیں. کوئی چھوٹا متقی ہوگا تو بڑا بہادر ہو سکتا ہے، بڑا بہادر ہوگا چھوٹا عالم ہو سکتا ہے. لیکن بڑا بہادر بھی ہو، بڑا متقی بھی ہو، بڑا سخی بھی ہو، ایسا آج تک کوئی نظر نہیں آیا. یہ جملے لکھنے کے بعد کہتے ہیں الا علی ابن ابی طالب، مگر ہاں ایک ذات علی ابن ابی طالب ہے جو ایک ہی وقت میں متقی بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں بڑا عالم بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں سخی بھی ہے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، جب تقوی کی نوعیت ہوتی تو متقی بن کے سامنے نہیں آتا، امام المتقین بن کے سامنے آتا ہے. اور جب علم کی منزلیں سامنے آتی ہیں تو صرف عالم بن کے یا عالم بن کے سامنے نہیں آتا، بلکہ کہتا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے وسادہ بچھا دیا جائے، میرے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے قالین بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے فیصلہ کروں، اہل انجیل کو انجیل سے فیصلہ کروں، اہل زبور کو اہل زبور سے فیصلہ کروں، اور اہل قرآن کو قرآن سے فیصلہ کروں. اور پھر یہ کتابیں چلا کے کہیں گی ہاں ہاں جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی فیصلہ برحق ہے. منبر پہ آئیں تو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو، قبل اس کے تم مجھے کھو بیٹھو، مجھے سوال کر لو. اور جب سخاوت کی منزلیں ہوں تو اللہ اکبر، سخاوت وہ کہ پوری کائنات مل کے بھی چاہے تو علی کی سخاوت کی برابری نہیں کر سکتی. ملاحظہ فرمایا میرے عزیزوں، یہ کمال صفات اس لیے ہے کہ ولایت علی کے پاس ہے. اب اگر آپ کی زبان پہ اشہد ان علی ولی اللہ ہے تو اس کلمے کا مظہر صفات علی آپ کے اندر بھی نظر آنی چاہیے. ماہ مبارک رمضان یہ اہم ترین تواریخ جو مخصوص ہے ذات مولا متقیان سے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں دعا کہ پروردگار آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی تلاوت قرآن کو قبول فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو مہلک وبا پوری کائنات میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں پھیل رہی ہے، یہ وبا جس نے اپنوں کو اپنوں سے دور کر دیا،
پروردگار جلد از جلد اس وبا کو ہم سے دور فرما، تمام عالم انسانیت کو پروردگار اس وبا سے محفوظ فرما، جو مریض ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما میرے معبود۔ پروردگار ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، اور دنیا کو میرے مولا علی کی اوصاف کے سائے میں پروردگار ویسا بنا دے جسے تو بنانا چاہتا ہے۔ بس آج میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا۔ آج 20 تاریخ گزر گئی، کل 21 تاریخ ہے۔ کون سی 21 تاریخ؟ وہ تاریخ جب کل قرآن یتیم ہو جائے گا، جب حسنین یتیم ہو جائیں گے، جب زینب ام کلثوم یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑی سخت مصیبتیں ہیں جن مصیبتوں کو اہل بیت نے ان ایام میں برداشت کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے میرے عزیزوں، عجیب کیفیتوں کے احوال مورخین نے لکھے ہیں کہ حسنین اپنے بابا کو مسجد کوفہ سے لے کے چلے۔ پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو کوفے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت دور نہیں ہے علی کا گھر، آج بھی علی کا گھر موجود ہے مسجد کوفہ کے بالکل متصل۔ اور ایسے ہنگام میں ایک مرتبہ جب لے کے چلے ہیں گلین میں رکھنے کے بعد، تو کچھ دور چلنے کے بعد علی نے بلایا، بیٹا حسن قریب آؤ۔ جی بابا فرمائیے۔ بیٹا ہمارے ساتھ کون کون ہے؟ کہا بابا ہمارے ساتھ چاہنے والے ہیں، یہ سب نمازی ہیں، یہ سب آپ کے شیعہ ہیں، یہ سب آپ کے پیروں ہیں، یہ سب آپ کے صحابی ہیں۔ اچھا بیٹا ان سب کو روکو، روکنے میں ان کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ یہ ہمیں مسجد سے ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے آئے۔ ان کا شکریہ ادا کرو، ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ بابا کیوں؟ یہ تو ہمارے شیعہ چاہنے والے ہمارے گھر تک آ رہے ہیں۔ کہ بیٹا نہیں، جب میری یہ حالت میری بیٹی زینب دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی، بلک کے روئے گی۔ میں نہیں چاہتا میرے بیٹی کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچے۔ میں کہوں گا یا علی یہ کوفہ ہے، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، یہ سن 61 ہجری کا کوفہ نہیں ہے۔ یا علی جب آج اتنا احساس ہے تو کل 61 ہجری میں کل زینب آئیں گی، منادی کی ندا ہوگی، آؤ آؤ علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس آج میں جملہ سمیٹ لوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ طبیب آیا، آنے کے بعد علی کے زخم کا معائنہ کیا، سر سے امامہ پھینک کے کہا یا علی وصیت کر لیجئے، اس لیے کہ فقط تلوار کا زخم نہیں ہے بلکہ تلوار ایک زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ مولا اس زہر کا بہت شدت سے اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا مولا حسن اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بابا کو دودھ پلائیے، اگر ممکن ہو سکے دودھ پلائیے۔ کسی چاہنے والے نے سن لیا، باہر دوڑا اور دوڑنے کے بعد کہا رہے آئے امیر المومنین کو دودھ کی ضرورت ہے، امیر المومنین کو دودھ کی ضرورت ہے۔ پورے کوفے میں بات آگ کی طرح پھیل گئی، ننھے ننھے بچے اپنے اپنے گھروں سے دودھ لے کے چلے آ رہے ہیں۔ مولا حسن لیجئے بابا کو دودھ پلائیے، مولا حسین لیجئے بابا کو دودھ پلائیے۔ میں کہوں گا کوفے کے بچوں آج علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ لے کے آ گئے، ارے کل کربلا میں علی کے پوتے کو ضرورت ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ وصیتوں کو دور شروع ہوا، ہر ایک کو بلاتے ہیں، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ تمام بیویوں کو بلایا، حسن کے سپرد کیا، تمام بیٹوں کو بلایا، حسن کے سپرد کیا، ہر شے حسن کے سپرد کی۔ جب سپرد کر چکے تو ایک مرتبہ ایک کونے سے رونے کی آواز آئی، دیکھ کون رو رہا ہے؟ کہ ام البنین رو رہی ہیں۔ بلایا ام البنین، آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ سرکار
آپ نے تمام گھر والوں کو حسن کے سپرد کر دیا. مولا آخر میرے عباس سے کیا خطا ہوئی تھی؟ روایت کہتی علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روایت کہتی بلایا بیٹا عباس قریب آؤ. عباس قریب آئے. بیٹا حسین قریب آؤ. حسین کو قریب بلایا. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے عجیب منزلت ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب انداز ہے جو راویوں نے لکھا ہے. حسین کے دونوں ہاتھوں کو لیا، عباس کے ہاتھوں میں دے دیا. عباس جب تک یہ دونوں ہاتھ سلامت ہیں حسین کو کچھ نہ ہونے پائے. حسین تیرے حوالے کر دیا. شاید یہی وجہ ہے عباس نے اس وقت ہاتھ سلامت رہے کسی کی ہمت نہ تھی کہ حسین کو دے سے شرمندگی ہے میرے امام، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے میرے امام. تیرے جنازے کو کاندھا تلک لگا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے. تمام شہر میں ویرانیوں کا منظر ہے، اس برس دل مومن غموں کا